بادشاہ اور اس کا غدار وزیر۔ کبھی زمانہ تھا کہ سلطنت نورستان امن عدل و خوشحالی کا گہوارہ تھا۔ وہاں کے بادشاہ شہنشاہ شمس القمر کو رعایا بہت چاہتی تھی۔ وہ نہ صرف عقل مند تھا بلکہ انصاف پسند، سادہ دل اور ہر فیصلے میں عوامی بھلائی کو مقدم رکھتا تھا۔ لیکن بادشاہ کا ایک بہت قریبی وزیر تھا، وزیر اعجاز۔ وہ چالاک، خوش گفتار، موقع پرست اور دل میں چھپا دشمن تھا۔ عوام اسے بھی اچھا سمجھتی تھی مگر اس کی نیت میں فتور تھا۔ وزیر کی ہوش، اعجاز کی آنکھیں تاج پر تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ شمس القمر نرم دل بادشاہ ہے، رعایا اسے پسند کرتی ہے۔ اگر میں تخت حاصل کر لوں تو میں اپنی مرضی کا نظام لا سکوں گا۔ اس نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے اعتماد کو جیتنے کے بعد پوری دربار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ بادشاہ اس کی چالوں سے بے خبر، اسے وفادار ترین وزیر کہتا۔ پہلا وار، اعجاز نے درباروں کو بانٹنا شروع کیا۔ کچھ کو رشوت، کچھ کو عہدے اور کچھ کو وعدے دے کر اپنے حق میں کر لیا۔ پھر اس نے بادشاہ کے خلاف سازش کی بنیاد رکھی۔ جھوٹی خط، جھوٹی خبریں اور جعلی باغیوں کی رپورٹیں۔ وہ ہر روز بادشاہ کو بتاتا، عوام میں بے چینی بڑھ رہی ہے، کچھ سردار آپ کے خلاف ہو چکے ہیں، ہمیں سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ بادشاہ نے سخت فیصلے لیے، کچھ بے گناہ سرداروں کو قید کیا، کچھ زمینیں ضبط کی۔ عوام پریشان ہوئی۔ سچائی کا پہلا شعلہ، ایک نوجوان شاعر اور فلسفہ جنید، جو کبھی بادشاہ کا مشیر خاص تھا، محل چھوڑ کر عوام کے درمیان رہنے لگا۔ اس نے بادشاہ کو خفیہ پیغام بھیجا۔ بادشاہ سلامت، جس وزیر پر آپ بھروسہ کر رہے ہیں وہی آپ کو اندھیرے میں دھکیل رہا ہے۔ آنکھیں کھولیے قبل اس کے سب کچھ ختم ہو جائے۔ شمس القمر چونکا مگر اعجاز نے بات کو مذاق بنا دیا۔ جنید تو پہلے ہی جلا وطن تھا، وہ اب دشمنوں کا آلہ بن چکا ہے۔ فریب کی انتہا، اعجاز نے دربار میں اعلان کرایا کہ بادشاہ بیمار ہے اور کچھ وقت کے لیے وہ حکومت سنبھالے گا۔ بادشاہ حقیقت میں بیمار نہیں تھا مگر اعجاز نے محل کے حکیموں کو خرید کر بادشاہ کے خلاف زہر آلودہ دوا دینا شروع کی تاکہ وہ کمزور ہو جائے۔ شاہی خادمہ نورہ، جو وفادار تھی، سچ جان گئی۔ اس نے رات کے وقت جنید کو پیغام بھجوایا۔ جنید، نورہ اور چند وفادار سرداروں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ بادشاہ کو اعجاز کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا۔ شمس القمر نے بیمار ہونے کا رمز جاری رکھا اور اعجاز کو یقین دلایا کہ وہ جلد وہ اقتدار سنبھالے گا۔ پھر اچانک ایک دن جب اعجاز نے دربار میں اعلان کرنا چاہا کہ بادشاہ اب مکمل طور پر اقتدار مجھے سونپ چکا ہے، تو دروازے کھلے اور شمس القمر پورے جاہ و جلال کے ساتھ نمودار ہوا۔ شمس القمر نے اعجاز کے تمام جھوٹے خط، درباریوں کے بیانات اور اعجاز کی سازشوں کے ثبوت دربار میں پیش کیے۔ اعجاز کچھ نہ بول سکا، وہ پکڑا گیا۔ بادشاہ نے فیصلہ سنایا، اعجاز کو عمر قید دی جائے تاکہ وہ اپنی باقی زندگی اپنے ضمیر کے ساتھ گزارے۔ سبق اور اختتام، شمس القمر نے دوبارہ سلطنت کو سنوارنا شروع کیا۔ جنید کو دوبارہ مشیر بنایا۔ عوام کو بتایا گیا کہ حقیقی دشمن وہی ہوتے ہیں جو قریب ہو مگر نیت میں کھوٹ رکھتے ہو۔ عقل و انصاف ہمیشہ اندھیرے سے روشنی نکالتی ہے، بس آنکھ کھلی ہونی چاہیے۔ اعجاز قید میں دن گننے لگا۔ اس کی طاقت، سازشیں اور چالاکیاں سب بیکار گئی۔ وہ اکثر سوچتا، کاش میں وفادار رہتا تو آج تخت میرا نہیں تو کم از کم عزت تو میری ہوتی۔ نتیجہ،
یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اقتدار کی ہوس اندھا کر دیتی ہے، جو اندر سے سچا ہو وہی اصل وفادار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سچ ہمیشہ دیر سے صحیح مگر جیتتا ضرور ہے۔ شکریہ دوستو پوری سٹوری کو دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ